اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ العظیم. اللہ تعالی ہی ہیں، لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہو اس کے سوا، الحی ہمیشہ ہمیشہ سدا زندہ رہنے والا، القیوم خود قائم رہنے والا اور زمین و آسمان کے نظام کو قائم رکھنے والا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم اور نہیں لیتی اس کو، نہیں آتی اس کو اونگ، ولا نوم اور نہ ہی نیند، لہو اسی کی ملک ہے، ما فی السماوات جو کچھ ہے آسمانوں میں، وما فی الارض اور جو کچھ ہے زمین میں، من ذا الذی کون ہے ایسا شخص، یشفع عندہ جو سفارش کرے اس کے پاس، الا باذنہ مگر اس کی اجازت کے ساتھ، یعلم جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے بعد ہے، ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے کسی چیز کا اس کے علم میں سے، الا بما شاء مگر جو وہ خود چاہے، وسع کرسیہ وسیع ہے اس کی کرسی، السماوات والارض آسمانوں سے اور زمین سے، ولا یؤودہ اور نہیں بوجھل کرتی اس کو، نہیں تھکاتی اس کو، حفظہما ان دونوں کی آسمانوں اور زمین کی حفاظت کرنا، وہو العلی العظیم اور وہ ہے عالی شان، العظیم عظیم الشان. اس آیت کریمہ کا نام آیت الکرسی ہے کیونکہ اس میں کرسی کا ذکر ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، تو اس کرسی کے لفظ کی وجہ سے اس آیت کریمہ کا نام ہے آیت الکرسی. اس آیت کریمہ کی بڑی فضیلت ہے، جو آدمی ہر نماز کے وقت اس کو پڑھ لیا کرے اللہ بہت فوائد بھی نصیب فرماتے ہیں، شیطان کے شر سے بھی حفاظت فرماتے ہیں. آیات کریمہ میں سے سب سے بڑی آیت یعنی اپنی شان کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے بڑی فضیلت والی آیت ہے. اس کا کوشش کر کے آدمی خود بھی پڑھے اور اپنے اولاد کو، بچوں کو، بچیوں کی اس کی تعلیم دے، وہ اسے یاد کریں اور پڑھا کریں. اس آیت کریمہ میں جو اصل الاصول مسائل ہیں وہ 3 ہیں، توحید، رسالت اور معاد، یعنی اللہ کی توحید کو ماننا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا، اور معاد یعنی قیامت کے قائم ہونے پر ایمان رکھنا. تو یہ اصل الاصول 3 چیزیں شمار کی جاتی ہیں. تو اس پارے کے شروع کی آیت تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اس میں رسالت کا ذکر ہے. آج جو ہم نے آیت کریمہ پڑھی اس میں توحید کا ذکر ہے کہ اللہ کا ذاتی نام، پھر اللہ کے صفات کا بیان ہے.
آیت کا پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات ہی ہے، بس اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالی لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہو اس کے سوا، اللہ تعالی کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی فریاد رس نہیں، نہ کوئی عبادت کے لائق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہی ہے ذاتی، اللہ، بس یہ ذاتی نام ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، 5000 سے بھی زائد نام ہیں۔ ان میں سے جو مشہور نام ہیں وہ 99 نام ہیں، اور قرآن کریم کے شروع والے صفحات میں وہ فہرست موجود ہے۔ آخر والے صفحات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو یاد کر لے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرمائیں گے، اور پھر ورد بھی کرے تو ان کے فضائل الگ ہوں گے۔ 99 نام جو قرآن کریم کے شروع میں ہیں، یہ مشہور نام ہے، ویسے 5000 سے بھی زائد اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کا ذکر ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ اس کے بعد صفاتی نام ہے الحج۔ حج کا معنی ہے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، کہ اللہ کی ذات پر فنا نہیں، زوال نہیں۔ کل من علیہا فان، جو بھی روئے زمین پر مخلوق رہتی ہے سب فنا ہونے والی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بس باقی رہے گے تیرے رب کی ذات ذو الجلال والاکرام، جو عزت والا اور اکرام عزت دینے والا ہے، عظمت والا عزت دینے والا ہے، بس اس کو بقا ہے، باقی سب کو فنا۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ختم ہونے والی، فنا ہونے والی، صرف اس کی ذات کو بقا ہے، باقی کسی کو بقا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس جو مخلوق ہے، پیدا کی ہوئی مخلوق، وہ موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، ہر ایک، بس صرف اللہ کی ذات باقی سب کو فنا۔ تو الحج ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ القیوم یہ دوسرا صفاتی نام ہے، القیوم۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک اس کا معنی ہے کہ خود قائم رہنے والا، کہ اس پر زوال نہیں، اس پر فنا نہیں، وہ ہمیشہ سے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، سب سے اول بھی وہی تھا، آخر بھی وہی ہو گیا، یعنی اس سے پہلے کوئی چیز نہیں اور اس کے بعد بھی کوئی چیز نہیں، بس وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ القیوم، وہ خود قائم رہنے والا، اس پر فنا نہیں آئے گی، اس کو زوال نہیں آئے گا۔ دوسرا اس کا معنی ہے کہ خود تو قائم رہنے والا ہے، آسمان و زمین کو اور سارے نظام کو قائم رکھنے والا بھی ہے۔ تو القیوم کا معنی خود قائم رہنے والا اور سارے زمین و آسمان کے نظاموں کو قائم رکھنے والا۔ الحج ہمیشہ سے زندہ ہے، سدا زندہ رہنے والا۔ القیوم قائم رہنے والا اور سارے نظام کو آسمان و زمین قائم رکھنے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ اب بعض لوگ اپنے نام رکھتے ہیں، بچوں کے نام عبد الحج نام رکھتے ہیں، یہ اللہ کے صفاتی نام ہے، لیکن وہ عبد الحج پھر بولتے نہیں، بس وہ کہتے عبد الحی، عبد الحی، ہائی عبد الحی، عبد الحی اس کو کہتے ہیں، عبد الحی لفظ ہے الحج، تو عبد الحج سدا زندہ رہنے والے کا بندہ، حج نام رکھتے ہیں، بس پھر اس کے بعد عبد الحی، عبد الحی، عبد الحی اس کو بولتے ہیں، عبد الحج نہیں کہتے۔ ایسے ہی عبد القیوم، کہ قیوم کا بندہ، وہ پھر عبد کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کوئی اس کو
قیومہ کہتا ہے، کوئی اس کو قیومی کہتا ہے، کوئی اس کو صرف قیوم کہتے ہیں، قیوم۔ تو قیوم کا معنی تو قائم رہنے والا، تو وہ تو قائم رہنے والا نہیں ہے۔ قیوم کا معنی قائم رکھنے والا، اور وہ قائم رکھنے والا بھی نہیں ہے، غلط ہے۔ اگر عبد کا لفظ ساتھ ہو تو پھر تو مان ٹھیک بنتا کہ عبد القیوم، کہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والے کا بندہ، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن عبد اڑا دیتے ہیں قیوم قیوم، وہ غلط ہے۔ یہ ایسے ہی لوگ اللہ تعالی کے نام کا شروع میں جو لفظ ہے، عبد الخالق، خالق کا بندہ، عبد الرازق، رازق کا بندہ، رزق دینے والے کا بندہ، عبد الرحمن، بڑے مہربان کا بندہ، تو آپ نے دیکھا سٹوروں پر، دکانوں پر، مکانوں پر وہ عبد کو اڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں خالق جنرل سٹور، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا جنرل سٹور ہے۔ رحمان میڈیکل ہاؤس، یہ رحمان کا ہے، یہ رحمان کا تھوڑی، یہ تو عبد الرحمان کا ہے، رحمان کا تو نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ مکانوں پر لکھا ہوا آپ دیکھتے ہوں گے، عبد الخالق ہے تو بس اس کو عبد کو اڑا دیا، تو پھر کہا خالق ہاؤس، یہ لکھا ہوتا ہے، رازق ہاؤس، کہ یہ بہت بڑے رزق دینے والے کا گھر ہے، آؤ انشاءاللہ رزق ملے گا تمہیں۔ ایسے لوگ عبد الغفار، بہت بخشنے والے کا بندہ، تو عبد کو اڑا دیتے ہیں، آگے تختیوں پر لکھا الغفار ہاؤس، دیکھتے ہیں نا، سارا غلط ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے، کیونکہ غفار تو صرف اللہ کی ذات ہے، تواب صرف اللہ کی ذات، رحمان صرف اللہ کی ذات، یہ باقی سب عبد الرحمان، عبد الرحیم، عبد الحی، عبد القیوم تو ہیں، خود تو کوئی قیوم نہیں، کوئی خالق رازق نہیں ہے۔ تو اگر مکان پر بھی تختی لکھنی ہو تو بس سیدھا سیدھا لگے عبد الخالق ہاؤس، عبد الرحمان ہاؤس، یہ ٹھیک ہے۔ عبد کو اڑا دیتے ہیں اور باقی لفظ کے ساتھ کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو الحی القیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والا، القیوم تھامنے والا۔ اب یہ انسان چونکہ کمزور ہے تو ذہن میں خود بخود یہ خیال آتا ہے کہ جو اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور القیوم خود قائم رہنے والا اور سارے نظام کو قائم رکھنے والا، تو کیا وہ تھک نہیں جاتا ہوگا؟ کیا اس کو نیند تنگ نہیں کرتی ہوگی؟ اونگ نہیں آتی ہوگی؟ تو یہ انسان اپنے اوپر قیاس کرتا ہے کہ آخر مسلسل کوئی آدمی کام کرے تھک جاتا ہے، نیند بھی آتی ہے، اونگ بھی آتی ہے، جھٹکے لگتے ہیں، تو فرمایا لا تأخذہ سنہ، اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی، اس کو اونگ نہیں پکڑتی، ولا نوم، اور نہ اس کو نیند آتی ہے۔ کیوں؟ وہ تھکتا ہی نہیں، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے قائم ہے۔ یہ تھکنا یا کوئی عذر کا لاحق ہونا یہ عیوب ہیں، یہ صفات ہیں نقص کے۔ تو اللہ تعالیٰ تو سبحان اللہ، تمام عیبوں سے وہ پاک ذات ہے، اس لیے اس کو نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے۔ سبحان اللہ، تمام عیوبات سے، نقائص سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ لا تأخذہ سنۃ، نہیں آتی اس کو، نہیں پکڑتی اس کو، نہیں لیتی اس کو سنۃ اونگ، ولا نوم، اور نہ نیند۔ اونگ اور نوم آپ سمجھتے ہیں کہ نیند کے آنے سے پہلے پہلے جو کیفیت طاری ہوتی ہے اس کو سنا کہتے ہیں، اور جب پھر گہری نیند آ جاتی ہے، خراٹے شروع ہوتے ہیں تو اس کو نوم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اس کے بعد تیسری صفت کہ جو کچھ ہے آسمانوں میں سب اسی کی ملک ہے، اور جو کچھ ہے زمین سب اسی کی ملک ہے۔ تنہا ان ساری چیزوں کے خالق بھی اللہ کی ذات ہے، مالک اور پالک اور رازق بھی اللہ کی ذات ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ حدید میں آیت ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستہ میں مال خرچ نہیں کرتے، حالانکہ تم سب کے سب یکے بعد دیگر اپنے اپنے وقت پر
مر کے قبروں میں چلے جاؤ گے، اور یہ زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا وارث اور مالک تو اللہ ہی ہے، تو تم اپنے ہاتھوں سے کچھ دے نہیں دیتے، خرچ نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی وراثت وہ اللہ ہی کی ہے، باقی تو سب فنا ہو جائیں گے، اور یہ ساری چیزیں خالق بھی وہ مالک بھی وہ، نفع کے لیے دے دی ہیں، بس ایک آدمی نفع اٹھا کے چلا گیا، پھر دوسرا آ گیا، وہ نفع اٹھا کے چلا گیا، پھر تیسرا آ گیا، پھر وہ نفع اب جس زمین کے ہم دعوے دار ہیں کہ یہ میری زمین ہے، آدمی تصور تو کرے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک اسی ٹکڑے کے کتنے ہزاروں مالک آئے تھے اور یہی دعوے کرتے تھے میری زمین ہے میری زمین ہے، یہ کہتے کہتے وہ قبر میں چلے گئے۔ جس زمین کے آج ہم دعوے دار ہیں کہ مالک ہم ہیں، یہ اسی کے ہم سے پہلے کتنے مالک گزرے ہیں، کیونکہ زمین تو پہلے تھی، حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں پیدا فرمایا، اور زمین سے ہی مختلف جگہ سے وہ مٹی اٹھائی گئی، اس کو گوندا گیا، اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار کیا گیا، تو زمین تو پہلے تھی، انسان کی پیدائش بعد میں ہوئی، اب پھر انسان ختم ہو گا، زمین یہ دیکھو یہ ابھی جا رہے ہیں اور وہ ایک اور آ رہا ہے، بس وہ جا رہے ہیں پھر ایک اور آ رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے خرچ نہیں کرتے، جبکہ تم سارے یکے بعد دیگر مر کے چلے جاؤ گے، اور اگر تم نے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا تو مال اولاد زمین یہ بھی ہاتھوں سے گئی، آخر کا ثواب بھی گیا، نہ یہ تمہارے قبضے میں رہا نہ وہاں کے لیے کچھ جمع کر کے گئے۔ وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض، زمین و آسمان کے تنہا خالق مالک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ حضرات نے ماشاءاللہ شادی بیاہ کے موقع پر تو دیکھا ہوگا، آپ گئے بھی ہوں گے، کھانا بھی کھایا ہوگا آپ نے، تو کل خانی تیجا 40 اس میں بھی آپ نے اپنا حصہ تو آخر ڈالا ہوگا نا، کیونکہ وہ بھی آخر رسم کل خانی جو ہے اس میں بھی تو شریک ہونا ہے نا، کیونکہ ہے تو وہ رسم، ہاں ہے تو رسم، کیونکہ اگر وہ کوئی دین کا مسئلہ ہوتا تو پھر تو یوں ہوتا نا کہ بھئی فرض کل خانی ہے آج فلاں کی، کبھی سنا ہے آپ نے؟ کہیں کوئی اعلان ہو رہا واجب کل خانی آج ادا کی جائے گی، کہیں سنا ہے؟ سنت مؤکدہ کل خانی ادا کی جائے گی، یہ سنا ہے؟ نفل کل خانی ہوگی آج، کبھی سنا ہے؟ کیونکہ سب یہی کہیں گے رسم کل خانی، تو ادھر رسم میں مہندی ادا ہو رہی ہوتی ہے، ادھر رسم کل خانی، رسم ہے رسم۔ اللہ کے لیے اگر چندہ مانگو مسجد مدرسے کے لیے تو 1000 کا نوٹ نہیں گیا، رسم کے لیے 50 ہزار لاکھ روپے تباہ کرتے ہیں، اور ریاکاری نموداری شہرت طلبی کے لیے، تاکہ گلی میں چمچے بھی کھڑکیں دیگے بھی کھڑکیں، گدا ریڑا آ رہا ہو جا رہا ہو پتہ چلے کہ ہاں حاجی کی کل خانی ہو رہی ہے، ہاں حاجی کی کل خانی ہو رہی ہے۔ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ریاکاری نموداری کے لیے لاکھوں روپے برباد کر دیں گے، اور اللہ کے لیے اگر کوئی مدرسے کے لیے مسجد کے لیے کوئی چلا جائے کہ بجلی کا بل آیا بھرنا ہے 1000 روپیہ نہیں نکلے گا، ایسے مال دیکھو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا پھر ایسے برباد کر دیں، اور سب کہتے یہی ہیں رسم کل خانی، کوئی بھی نہیں کہتا کہ فرض کل خانی۔ جیسے سگریٹ کی ڈبی پر لکھا ہوا ہوتا نا کہ مضر صحت لکھا ہوا ہوتا نا، بس پھر یوں پڑا مضر صحت، پھر 2 نکال لیے لگا کے یوں مضر صحت، یہ ایسے ہی کہتے بھی ہیں کہ رسم کل خانی کہ فرض نہیں واجب نہیں سنت نہیں نفل نہیں، رسم کل خانی، اور رسم بھی کرتے رہتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں یتیموں کا مال کھانا حرام ہے، یتیموں کا مال کھانا حرام ہے، یتیموں کا مال کھانا رسم کل خانی۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، اللہ سمجھ نصیب۔ تو دنیا کی مثال ایسی ہے کہ جیسے وہ دسترخوان لگتا ہے شادی بیاہ کے موقع پر، رسم کل خانی کے موقع پر، تو وہ پھر لوگ باہر جمع ہوتے ہیں، حال میں دسترخوان لگتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی 50 آدمیوں کو بس اندر آنے دو، ایک پہلی شفٹ لگ جائے، پھر یہ کھا لیں، پھر یہ چلے جائیں گے تو دوسرے، بس وہ پھر 50 اندر آ جاتے ہیں، وہ کھانا کھا کے دوسرے دروازے سے پھر وہ نکل گئے، پھر دروازہ کھول دیا، اب یہ گئے وہ 50 اور آ گئے، انہوں نے کھانا کھایا دروازہ کھولا یہ گئے پھر 50 اور، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی یہ زمین دسترخوان کی طرح ہم نے پھیلا دی ہے، اس کے اندر ہم نے غلے رکھ دیے، چاول بھی گندم بھی ٹماٹر بھی پیاز بھی آلو بھی ساری چیزیں رکھ دی ہیں،
سونا بھی ہے تو چاندی بھی تو لوہا بھی تو تانبا بھی. تو ایک صدی کے لوگ، ایک قرن کے دور کے لوگ آتے ہیں، بس وہ ماں کے پیٹ کا دروازہ کھلا، یہ حال میں آ گئے، بس یہ انہوں نے کھایا پیا، ایک قبر کے پیٹ کا دروازہ کھلا، لحد میں چلے گئے، یہ پیچھے اور آ گئے. پھر وہی زمین، وہی آلو، وہی ٹماٹر، وہی بس. پھر وہ اپنا حصہ کھا پی کے زیورات بنا پاک چند دن گزار کے بس لحد کا دروازہ کھلا، یہ گئے، یہ زیر زمین چلے گئے، پیچھے اور آ گئے. تو فرمایا کب سے یہ زمین پیدا کی ہے، کب سے لوگ اسی طریقے سے آ رہے ہیں، میرے دستر سے کھاتے رہے ہیں اور جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں اور جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں. بس یہ ہے کہ کچھ حلال کر کے کھا رہے ہیں، کچھ حرام کر کے کھا رہے ہیں، اور کھا کے کچھ شکر گزار بنتے ہیں، کچھ نہ شکرے بنتے ہیں، لیکن دسترخوان بچھا ہوا ہے، بس یہ زمین ہے، اسی سے وہ سارے کھانا اپنا کھا کے جا رہے ہیں. تو فرمایا کہ جو کچھ ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور سب اس کی ملک ہے. انسان خود اس کی ملک، انسان کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ سب اس کی ملک. ہمارا اپنا کیا ہے؟ ایک سانس بھی ہمارا اپنا نہیں ہے، جب اللہ چاہے روک دے. کتنے دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ فلاں صاحب جا رہے تھے، بس وہ گاڑی میں بیٹھے، وہ ایسے لڑکتے گئے، بس جلدی جلدی ہم نے ان کو سہارا دیا، ان کا جلدی گولی لو پانی لو، بس ہم نے گولی دی، پانی دیا، سیدھا کیا جا چکے تھے. دیکھا ہیں ایسے واقعات کے نہیں؟ ایک سانس بھی اپنا نہیں ہے، جب چاہے اللہ روک لے. سفر میں موت آ جاتی ہے، گاڑی کے اندر موت آ جاتی ہے، لوگ جہازوں میں ہوتے ہیں، دیکھو وہاں وہی موت آ جاتی ہے. ایک سانس بھی اپنا نہیں کہ آدمی اتنا کر سکے چلو گھر تک تو پہنچ سکے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں. اس کے بعد اور بات کا تذکرہ کل بھی آیا تھا کہ قیامت کے دن حفاظ کرام، شہدائے اعظام، اولیاء اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اور علماء ربانیین، مخلص علماء، اللہ تعالی اعزاز کے اکرام کے طور پر ان کو اجازت دیں گے کہ تم سفارش کرتے جو، میں تمہاری سفارش قبول کر کے میں بخشتا جاؤں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ حکومت میں جس کو قرب ہو جاتا ہے، کوئی MNA بن گیا، کوئی وزیر بن گیا، اس کو صدر مملکت، سربراہ مملکت کا قرب جب ملتا ہے تو حکومت اس کو کوٹا دیتی ہے، مخصوص کوٹا، کہ یہ ہمارا وفادار ہے، یہ ہمارا ہے، ہمارا ہے، یہ پی کا نہیں، یہ فلاں کا نہیں، یہ ہمارا ہے، ہمارا ہے. اور جب وہ اپنی وفاداری اس کے ساتھ قائم رکھتا ہے اور اس کا قرب پا لیتا ہے تو حکومت ان کو مخصوص کوٹا دیتی ہے کہ تو اپنے کوٹے میں اتنی آدمی بھرتی کرا سکتا ہے. یہ محکمہ بجلی ہے، یہ محکمہ تعلیم ہے، یہ محکمہ فلاں، تو دستخط کرتا جا اور ہم اس کی نوکری پکی کرتے جائیں. ایک جن کی نہیں تو ان کی لگاتے جائیں، اور جن کی پہلے کچی ہے تو ہم پکی کرتے جائیں. تو دیکھا یہ دنیا کا بھی نظام ہے کہ جب ان کو کوئی قرب مل جاتا ہے تو وہ کام جو پہلے سے رکے ہوئے تھے اس کا دادا بھی نہ کرا سکا، اب یہ وہاں تک پہنچ گیا، اب یہ دیکھو یہ سارے زمینوں کے کاغذات بن جاتے ہیں، راتوں رات کاغذات بھی بن جاتے ہیں، تو سب کچھ ہو جاتا ہے. تو حکومت اپنے نمائندے کو یا اپنے وفادار کو انعام دیتی ہے کہ شاباش تو یہ کام کر دے، اتنا انعام دیں گے. وہ دیکھو آج بھی لوگ لے رہے ہیں. تو جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کے لیے جان مال دیتا ہے اور اللہ کے دین کے مطابق، تو اللہ ان حفاظ کو، ان شہداء کو، اولیاء اللہ کو، علماء کو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ عزت اور یہ اکرام دیں گے. انہوں نے تو یہاں اپنے حاصل کر لیا، ان کو ملے گا وہاں. اللہ فرمائیں گے کہ اب آپ سفارش کرتے جائیں، میں ان کی بخشش کرتا جاؤں. تو مومن کے حق میں سفارش کرے گا، مومن کی دوستی مومن کو فائدہ دے گی. لیکن اگر کسی کا کوئی رشتہ داروں میں سے، قریب اقارب میں سے کوئی قریبی یا بعیدی کوئی رشتہ دار اگر کوئی کافر ہے، یہ مومن ہے، اس کا رشتہ دار کافر ہے، تو قطعاً اس کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ سے اللہ کے دشمن کی سفارش کر سکے. وہ دنیا میں بھی بنا ہے، آگے بھی نہیں ہوگا، کسی کو یہ اجازت نہیں ہوگی. تو اللہ کے سامنے کون سفارش کر سکے گا اس کی اجازت کے بغیر؟ ہاں، جس کو وہ اجازت دے گا، جس کے حق میں دے گا، وہ مومن کو دے گا، مومن کے حق میں دے گا، بس وہ ہوگی. آگے کوئی سفارش نہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو ایسا ویسا ہوں، لیکن میرا دادا ایسا تھا، میرا پردادا ایسا تھا، میں تو خیر جو ہوں لیکن میرا دادا ایسا تھا.
تو وہ دادا ہمارا بخشوا لے گا، ہمارا دادا جو ہے وہ بخشوا لے گا. تو یہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اگر یہ ہے صحیح العقیدہ، پکا مومن ہے، موحد ہے اگر گناہ گار، فرض کرو شراب بھی پیتا ہے، بدکاری میں مبتلا ہے، کوئی اور گناہ میں بھی مبتلا ہے، اور خدا نہ خاصہ اگر بغیر توبہ کیے بھی مر گیا، موت آ گئی، ہے پکا مومن، تو پھر اس کے آب و اجداد کی بھی اور اللہ کے ولیوں کی، نبیوں کی سفارش لگ سکتی ہے، کیونکہ عقیدہ اس کا صحیح ہے. اور اگر ہے بد عقیدہ پھر کسی کی سفارش کام نہیں دے گی، نہ اپنوں کی تو نہ کسی اور کی، کیونکہ اللہ کے دشمن کی سفارش کرنا جائز نہیں. من ذا الذی، کون ہے ایسا، کون ہے من ذا الذی، ایسا یشفع عندہ، جو سفارش کرے اس اللہ کے پاس، الا باذنہ، اس کے اذن کے سوا، اس کے اذن کے بغیر کوئی بھی ایسا نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالی کی صفت علم، وسعت علم کا بیان ہے کہ انسان اس وقت مثلا جیسے موجود ہیں، یہ ہم سے پہلے جو کچھ ہو چکا اور ہمارے بعد جو کچھ ہوگا سب اللہ کے علم میں ہے، کیونکہ اللہ کا جو علم ہے وہ ازلی اور ابدی ہے، وہ پہلے سے ہے آخر تک ہے، سب کچھ اس کو پہلے جو ہوا جو ہوگا سب اس کے علم میں ہے. اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز خارج نہیں، کوئی چیز پوشیدہ نہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. اس لیے بھائی ہر وقت آدمی کو چاہیے اپنے دل کو صاف رکھا کرے، دماغ کو صاف رکھا کرے. ابھی دیکھو ہم یہاں بیٹھے ہیں، اگر خدا نخواستہ میں اپنے دل میں ان کا بغض بھر کے بیٹھا ہوں تو اب ٹھیک ہے، ان کو پتہ نہیں، کسی کو تو نہیں پتا، لیکن اللہ تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنے سینے میں گند بھر کے بیٹھا ہے، گندگی بھر کے بیٹھا ہے. اور اگر میں اپنے دماغ میں اور اپنے دل میں کوئی برائی کا عزم، برا ارادہ رکھتا ہوں کہ میں جب موقع ملے گا میں فلاں یہ کام ایسے کروں گا، کوئی غلط کام، کوئی گناہ کا کام، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کے خلاف کوئی جادو کرنا، کوئی ایسا گند اگر میرے دل دماغ میں ہے، دیکھو ٹھیک ہے اور تو کسی کو معلوم نہیں، لیکن اللہ کے علم ہے نا. اب کتنی بری بات ہے آدمی یوں بیٹھا ہو اور یوں دعا کر رہا اور یہ کہ اللہ اپنی محبت ڈال دے میرے دل میں، اللہ اپنا تعلق نصیب فرما، اللہ تو میرے دل کو نور نصیب فرما دے. تو بس یہی آواز آئے گی، پہلے گند صاف کر تو پھر نور آئے، یہی آواز آئے گی، گند صاف کر تو نور ہے. اللہ میرے دل دماغ کو کھول دے، شرح صدر فرما دے، تو اللہ فرمائیں گے پہلے گند نکالنا، اور گندگی نکلے گی تو پھر وہ دماغ بھی روشن ہوگا. گند جو بھرا ہوا ہے تو پھر وہ نور کیسے ہے؟ اور یہ بہت بری بیماری ہے. اور یہ جو حسد ہے، کینہ ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف، توبہ استغفر اللہ، شاید ہی ہم میں سے کوئی بچا ہوا ہو. یہ ایسی گندی بیماری ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد آدمی کو جو ہوتا ہے، یہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. شاید کہ کوئی آدمی ایسے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، نہیں تو کچھ نہ کچھ حصہ ہر ایک نے رکھا ہوا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ حصہ رکھا ہوا ہوتا ہے ہر ایک نے. اور عورتوں کے پاس تو کافی مقدار میں ہوتا ہے کہ میرے وہ فلاں کا بیٹا پڑھ کیوں گیا ہے، تو فلاں کا بیٹا جو ہے وہ امتحانوں میں پاس کیوں ہو گیا ہے، تو فلاں کا بیٹا سعودیہ کیوں چلا گیا، تو اس کا دبئی کا ویزا کیوں لگ گیا ہے، ان کا مکان کیوں بن گیا، ان کی کار کیوں آ گئی ہے. ان کے پاس وافر مقدار میں ہوتا ہے. اور قصور ہمارا ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ نہیں کرتے. ان کو بھی تو ضروری ہے نا تعلیم و تربیت دینے کی، تو وہ چونکہ وہ ان کو یہ موقع درس قرآن کے، درس حدیث کے، جلسے عمومی یہ نصیب نہیں ہوتے. ہم ان کی تربیت کرتے نہیں، بس پھر ان کو خالی ذہن رکھتے ہیں، پھر وہ دوسری چیز ان کے ذہن میں گھس جاتی ہے، بس وہ آخر تک کر رہتی ہیں. اس میں بھی کمزوری ہماری ہے. اگر ہم اپنی بچیوں کو دینی تعلیم بھی دیں، ان کے ذہن سازی کریں تو یہ چیزیں نہ ہوں. اللہ اکبر. تو اب یہ غور سے سنا کہ ایک آدمی بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو، ایسے دیکھو اللہ اکبر کیسی قبولیت کی جگہ ہوتی ہے. مقام ملتزم کے سامنے کھڑا ہو، آہا سبحان اللہ.
ملتزم کا معنی لپٹ جانا، چپٹ جانے کی جگہ آپ اصل میں ایسے سینہ لگایا، ایسے رخسار لگائے، پھر ایسے رخسار لگائے، پھر آپ اس میں ایسے دعائیں کی. ملتزم اس لیے اس کو کہتے ہیں، ملتزم لازم ہونے کی جگہ، چپٹ جانے کی جگہ. اور آدمی وہاں اگر کھڑے ہو کے حجر اسود کے سامنے ملتزم کے مقام پر یا صفا مروہ پہاڑی پر یا مقام ابراہیم کے پیچھے، دیکھو اگر اتنا لفظ کہہ دے تو کتنا بڑا یہ لفظ ہے کہ اللہ کریم، اللہ کریم اسی جگہ پر کھڑے ہو کے تیرے ہزاروں پیغمبروں نے ایسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اللہ کریم اسی جگہ پر کھڑے ہو کے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں صحابہ، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، پھر پہلے امم کے اصحاب، ان رسولوں کے اصحاب، پھر تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، حفاظ، قراء، علماء، اتقیاء، صلحاء. اللہ کریم اسی جگہ پر تیرے کروڑوں اربوں تیرے نیک بندوں نے کھڑے ہو کے دعائیں کی ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جگہ پر کھڑے ہو کے دعا کی ہے. اللہ کریم جو انہوں نے خیر کی دعائیں، جو خیر کی دعائیں انہوں نے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے جو خیر کی دعائیں انہوں نے اپنے اپنے وقت میں مانگی تھی، میں ساری مانگتا ہوں، مجھے نصیب فرما. اور جن تکلیفوں سے، بیماروں سے، پریشانیوں سے، مصائب سے، فتن سے انہوں نے پناہ مانگی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے قیامت تک آنے والے جن فتنوں سے خود پناہ مانگی اور اپنی امت کے لیے پناہ مانگی. اللہ کریم میں پناہ مانگتا ہوں، میری دعا قبول فرما. تو کتنا پیارا کلمہ ہے. ہاں، اور اس طرف سے یہ جواب ہے، پہلے گند صاف کر، پہلے گند صاف کر. تو کیا جواب؟ کتنی شرمندگی کی بات ہے، کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ اللہ کے سامنے دیکھو ایسے آدمی کھڑا ہے اور اللہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ذہن میں کیا ہے اور اس کے سینے میں کیا ہے. اور دیکھو یہ دیکھو رونا اس کا، دیکھو ہار کیسے دیا کیوں ہے، رو کیسے رہا ہے، اور اندر دیکھو کیا لے کے بیٹھا ہے. یہ ایسا جیسے بچو زہر بھر کے اندر بیٹھا ہو، بازار کچھ بھی ہو تو اندر تو زہر ہوتا ہے. تو اس لیے آدمی ہر وقت اپنے ذہن کو اور اپنے سینے کو صاف رکھے. جب یہ صاف رہیں گے تو پھر اس طرف سے نور آئے گا. بزرگ اس کی مثال دیتے ہیں کہ اگر لوہے کو زنگ پکڑ جائے، آپ اگر یہ چاہیں کہ اس کو رنگ کریں، اس کو خوبصورت کرنا چاہیں، ایسے تو نہیں ہوگا کہ آپ وہاں پہنچ کے تو بس اس وقت پینٹ کر دیں، اس کو رنگ کر دیں اور کہیں خود نہ، وہ کچھ وقت کے بعد پھر وہ نکلے گا، وہ زنگ الٹا پکڑے گا، سارا ہی ختم ہو جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں تو پہلے پھر اس کے اوپر ریگ مال لگائیں، اس ریگ مال کے ساتھ وہ زنگ اتاریں، سارا رنگ اتار کے صاف کر کے اچھے طریقے سے جب زنگ اتر جائے کہ اب اس کو پھر آپ پینٹ کریں، اب اس کو رنگ کریں، اب وہ جاندار بھی ہوگا، صحیح بھی ہوگا. وہ گند جب تک کھڑا ہے تو اوپر آپ پینٹ کرتے رہے، وہ زنگ سارا کھا جائے گا، وہ سارا پین بھی ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا خود. تو دل کو اگر یہ پہلے سے گندگیاں لگی ہوئی ہیں، حسد کی، کینے کی، بغض کی، حرام خوری، بیمانی کی، کہ سود کا مال بھی لے لو تو رشوت کا بھی لے لو تو انشورنس بھی کرا لو تو بیمہ بھی کرا لو، ادھر سے بھی تو ادھر سے بھی تو بہنوں کا حق بھی مارو تو غریبوں کا حق بھی مارو، اندر تو زنگ ہے. اب ادھر سے پھر یہ اللہ اپنی محبت نصیب فرمائے، کیسے کوئی جگہ ہو تو. علماء فرماتے ہیں آدمی لمبے لمبے ہاتھ کر کے کہتا ہے، روتا ریتا ہے، کہتا ہے اللہ میرا حال دیکھ، اللہ میرا حال دیکھ. تو اس طرف سے آواز آتی ہے، بندہ تو اپنے اعمال دیکھ، بندہ تو اپنے اعمال دیکھ، بندہ تو اپنے اعمال دیکھ. تو جب تک وہ اعمال کو درست کرے گا، اعمال درست کرے گا تو احوال کی اصلاح ہو جائے گی. تیرے اعمال ایسے رہیں گے تو پھر حال بھی ایسے رہیں گے. تو سب کچھ لہو. اللہ اکبر. یعلم ما بین ایدیہم، جانتے ہیں اللہ تعالی جو کچھ ان انسانوں کے آگے یعنی گزر چکا، وما خلفہم جو پیچھے جو قیامت تک آنے والا ہے. اور اس کا معنی یہ ہے زمان کے اعتبار سے، ایک ہے مکان کے، جو کچھ ہمارے آگے ہے پتہ نہیں کہاں تک دنیا ہے اور کیا کچھ ہے، سب اللہ کے علم ہے. جو کچھ ہمارے پیچھے ہے وہ آگے تک پتہ نہیں، اس کے بعد آگے کیا ہے، اس کے بعد آگے کیا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. تو اللہ آگے کے حالات کو بھی جانتے ہیں، ہمارے پیچھے کے حالات کو بھی جانتے ہیں. آگے یہ حاضر جو موجودہ حالات ہیں ہمارے سامنے ہیں، یہ ہمارے آگے گزر رہے ہیں، اللہ ان کو بھی جانتے ہیں. اور جو بھی غیب ہمارے سامنے نہیں ہیں، جو آنے والے ہیں، اللہ ان کو بھی جانتے ہیں. اللہ کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. اس لیے آدمی ہر وقت اللہ کے سامنے صاف اپنے آپ کو رکھا کرے، اپنے آپ کو صاف رکھے. اور یہ بڑی محرومی کی بات ہے، یاد رکھنا کہ آدمی اگر میں نے کہا ایسے مقدس مقام کے سامنے کھڑا ہو. اب نماز کتنا اہم ترین رکن ہے، دین کا کتنا بڑا ستون ہے.
آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہو لیکن نہ دماغ صاف ہے نہ اس کا دل صاف ہے، اور یہ توبہ بھی نہیں کرنا چاہتا، یہ اس گناہ کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، یہ اپنے حالات کو درست ہی نہیں کرنا چاہتا، یہ سود خوری میں مبتلا ہے، یہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اس نے بیمہ انشورنس میں ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اس میں ہیرا پھیری دغا بازی 2 نمبری ہے، یہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، یہ اسی پر قائم ہے۔ اب یہ ادھر سے نماز بھی پڑھ رہا ہے اور یہ اللہ کے سامنے راز نیاز عظیم مناجات بھی کر رہا ہے، لیکن اندر اس کی یہ کیفیت ہے، اور کہتا ہی ہے کہ بس میرا سینہ روشن ہو جائے۔ تو اللہ کی تو سب سامنے ہے آدمی کا ظاہر باطن، تو آدمی اپنے آپ کو صاف اور پاک رکھے، ظاہری صفائی بھی رکھے، باطنی صفائی بھی رکھے، انشاءاللہ پھر جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ وہ معاف کر کے انسان کے نامہ اعمال کو بھی پاک صاف کر دے گا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ انسان یہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا جو علم ہے لا متناہی غیر محدود علم ہے۔ احاطہ تو اس چیز کا کیا جاتا ہے جو چیز محدود ہو، کہ بھئی یہ ایک مثلا ایک پلاٹ ہے 5 مرلے کا، تو محدود ہے، وہ تو محدود ہے کہ بھئی 5 کانے ایسے، 5 گز ایسے، تو 5 یوں تو 5 یوں، ادھر سے چلے ادھر پہنچ گئے، ادھر سے پہنچے ادھر چلے گئے۔ یہ محدود چیز جو ہو اس کا احاطہ کیا جا سکتا ہے، جو متناہی جس کی کوئی ابتدا اور انتہا ہو اس کا احاطہ کیا جا سکتا ہے۔ تو جس چیز کی نہ کوئی ابتدا ہو نہ انتہا ہو اس کو کون اس کا احاطہ کر سکے؟ اب اللہ تعالیٰ کے جو علوم ہیں وہ تو لا متناہی ہیں، غیر محدود ہیں، ان کی تو نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے تو کون اس کا احاطہ کر سکتا ہے؟ قرآن کریم کی 16ویں پارے میں سورۃ کہف کے آخر والے رکوع میں یہ آیت ہے، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی صفات کے کلمے اگر لکھنا شروع کر دیے جائیں تو یہ سارا سمندر پھر اور ایسے بھر کے جو دنیا میں سمندر سیاہی برا کے لاؤ، لکھتے رہے، سارے سمندر ختم ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے صفات کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ اور 21ویں پارے میں یہ فرمایا، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ تو وہاں یہ فرمایا کہ اگر روئے زمین کے یہ سارے درخت، اب کتنے ہزاروں میلوں پر پھیلے ہوئے جنگلات ہیں اور ان میں پھر کتنے درخت ہیں، اللہ فرماتا اگر یہ سارے درخت کاٹ کے کلموں میں بدل دیے جائیں اور کوئی کام میں ایندھن میں صرف نہ کیے جائیں، ساری دنیا کے درخت، اور پھر یہ اولین و آخرین یہ سارے جن اور سارے انسان یہ سارے لکھنا بیٹھ جائیں، اور یہ جو سمندر ہیں دنیا کے یہ سارے سیاہی میں بدل جائیں، اور ساری مخلوق جن انسان سارے کلموں کو ہاتھ میں لیں، وہ سمندر کی سیر سے ڈبوتے رہیں، اللہ کی تعریف کے کلمات لکھتے رہیں، پھر یہ سارے سمندر سیاہی ختم ہو جائے اور بھر دیے جائیں، پھر اور 7 مرتبہ بھی ایسا کر دیا جائے تو بھی ما نفدت کلمات اللہ کی تعریف کے کلمے ختم نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان محدود ہیں، یہ دیکھو ابھی حد بندی ہے کہ بھئی 5 ارب 6 ارب انسان ہے، یہ دیکھو محدود ہیں، ان کی حد ہے، انتہا ابتدا ہے، 1 سے شروع کیا 6 ارب تک پہنچ گئے۔ دنیا کے ایسے درخت بھی اگر وہ لوگ لگ جائیں تو محکمہ جنگلات والے نہر کے اوپر جو درخت ہوتے ہیں ان کے نمبر لگاتے ہیں، 1 سے شروع کرتے ہیں تو ادھر تک پہنچتے ہوئے درمیان میں 20 غائب ہو جاتے ہیں، آخر میں 100 کا عدد لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اب وہ دیکھو بہرحال وہ نمبر لگاتے ہیں، شمار کرتے ہیں، تو شمار کریں تو دیکھو یہ شمار ہو جاتے ہیں، انسان بھی شمار میں، سمندر بھی شمار میں، درخت بھی شمار، تو اگر کلمے بنیں وہ کئی خرب بن جائے، پھر کئی ارب کرب شروع کرتے رہیں، آخر کار وہ ایک وقت آئے گا کہ شمار میں آ جائیں گے کہ جی اتنے خرب قلم ہیں، اتنے ارب انسان ہیں تو اتنے خرب ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں محدود ہیں اور یہ متناہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف اس کی صرف غیر متناہی غیر محدود ہے۔ تو محدود چیز غیر محدود کو اپنے اندر نہیں لے سکتی، اس لیے فرمایا روئے زمین کے سارے درخت اگر وہ کلموں میں بدل دیے، سمندر سیاہی میں سارے والی آنکھ نے
اللہ کی تعریف کے کلمے ختم نہیں ہو سکتے. تو جس کا اتنا علم ہو اس کا کون احاطہ کرے؟ فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، نہیں احاطہ کر سکتے اللہ کے علم سے کسی چیز کا الا بما شاء، مگر وہ جو چاہے کچھ نہ کچھ علم عطا فرما دیتا ہے. سبحانک لا علم لنا، تیری ذات پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں. الا ما علمتنا، مگر اتنا جتنا تو نے ہمیں تعلیم دے دیا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، تیری ذات پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں، ہاں صرف اتنا جتنا آپ نے ہمیں تعلیم دے دی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک، بے شک تو اے اللہ تیری ذات انت العلیم حکیم، تو ہی علیم حکیم ہے. بس تو جس کو جسنا چاہتا ہے وہ حکمت سمجھ بھی دے دیتا ہے، علم بھی دے دیتا ہے. اللہ اکبر. وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی. یہ ہمارے جو کتابیں ہوتی ہیں عقائد کی، ان میں یہ بات درج ہے کہ بھائی اللہ کی جو مخلوقات ہیں، زمین اللہ کی مخلوق ہے، پہاڑ اللہ کے مخلوق ہیں، درخت اللہ کے مخلوق ہیں، انسان، بقیہ حیوانات، نباتات، جمادات، یہ سب اللہ کے مخلوق ہیں. تو زمین کو دیکھو کتنی بڑی مخلوق ہے کہ کتنا طویل و عریض پھیلی ہوئی اور کتنا چوڑی، کتنا طویل. پھر پہاڑوں کی بلندیوں، ٹھوس مخلوق اور کتنا پھیلی ہوئی. صدیاں گزر گئی، لوگ دیکھتے دیکھتے قبروں میں چلے گئے، پہاڑ ویسے کے ویسے کھڑے ہیں. کیسے ٹھوس اور قوی اور مضبوط مخلوق ہے. پھر اس طرح سمندر ہیں، دریا ہیں، لوگ دیکھتے دیکھتے دنیا سے چلے گئے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسی طریقے سے ہیں. یہ دریا بہہ رہے ہیں، چشمے چل رہے ہیں، لوگ چلے گئے وہ چل رہے ہیں، دریا بہہ رہے ہیں. بس ایک پہاڑ ہے، پہاڑ سے ادھر سے پانی جا رہا ہے، ادھر سے بھی پانی جا رہا ہے، اس کا نام دریائے جہلم ہے، اس کا نام دریائے نیلم ہے. بس یہ پہاڑی ہے، بس پہاڑی سے پانی نکل رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے وہ نکل رہا ہے. دیکھتے دیکھتے لوگ چلے گئے، دریا بہہ رہی. تو اللہ کی یہ کتنی بڑی بڑی مخلوق ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ان ساری مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق کون سی ہے؟ اپنے طول و عرض کے اعتبار سے، پھیلاؤ کے اعتبار سے، جسم، جسد، وجود کے اعتبار سے سب سے بڑی مخلوق کون سی ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں سب سے بڑی مخلوق، اللہ کی ذات تو خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں، تو اللہ کی ساری مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق عرش رحمان ہے. عرش رحمان. اور کہتے ہیں شان اور رتبے، درجے اور مرتبے کے عظمت کے اعتبار سے اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے بڑا رتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. شان کے اعتبار سے سب سے بڑی مخلوق وہ اللہ کی مخلوقات میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حجم، جسم، جسد، وجود کے اعتبار سے عرش رحمان سب سے بڑی مخلوق ہے. لیکن یہ جو کرسی ہے یہ کتنا ہے، پھر عرش کتنا ہے؟ تو فرمایا یہ 7 آسمان اور 7 زمین، یہ زمینیں بھی 7 ہیں. اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، زمینیں بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7. تو فرمایا یہ آسمان و زمین، چاند، سورج، ستارے، یہ سارے، لیکن اللہ کی جو کرسی ہے ان سب سے بڑی ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی جو کرسی ہے آسمانوں سے بھی وسیع ہے، زمینوں سے بھی وسیع ہے. یہ 7 آسمان و زمین اللہ کی کرسی کے مقابلے میں، اس کی مثال حدیث میں ایسے دی کہ جیسے بہت بڑا کھلا ایک چٹیل میدان ہو، اس میں آپ کوئی انگوٹھی کا کوئی ہلکا، مثلا جیسے ٹائر ہوتا ہے، کوئی انگوٹھی کا کوئی ہلکا کوئی ٹائر ایسے پھینک دیں تو بس یہ پورے میدان میں اگر ایک ٹائر چھوٹا سا پھینک، اس کی کیا حیثیت ہوگی، وہ کتنی جگہ گھیرے گا. تو یہ 7 آسمان و زمین کی حیثیت کرسی کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے انگوٹھی کا ایک ہلکا. اور پھر جو کرسی ہے عرش رحمان اس کے اوپر ہے 7 آسمان، 7 کرسی، کرسی کے اوپر ہے عرش رحمان. پھر یہ 7 زمینیں، 7 آسمان، کرسی، اس کے سامنے وہ انگوٹھی کے ایک ہلکے کڑے گول چھلا جس کو کہتے ہیں، بس اس کی حیثیت رکھتے ہیں. عرش رحمان اتنی بڑا ہے.
تو اللہ کی خود ذات کتنی بڑی عظمت والی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وسع کرسیہ، وسیع ہے اس کی کرسی السماوات والارض، ساتوں آسمانوں اور زمین سے. اب پھر وہی انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے، کیونکہ یہ رب قرآن کریم رب نے ہمارے لیے انسانوں کے لیے اتارا ہے نا، انسانوں نے پڑھنا ہے سمجھنا ہے. تو پھر وہ انسان کے کہ جو اتنی بڑے نظام کو برقرار رکھے ہوئے، اتنی آسمانوں کو، زمینوں کو، چاند سورج ستارے، یہ سارے، تو اس کی حفاظت کرنے میں آخر کوئی اکتاہٹ نہیں ہوتی، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی ہوگی. تو کہا ولا یا اودہ، اور نہیں بوجھل کرتی اس کو، نہیں تھکاتی اس کو، حفظہما، آسمانوں اور زمین کی حفاظت. ان کی حفاظت کرنے سے اللہ پر کوئی تھکاوٹ، کوئی بھاری پن نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ان چیزوں سے پاک ہے. انسان تھکتا ہے کیونکہ یہ تو ناقص ہے، اس میں تھکاوٹ بھی ہوتی ہے تو باقی تقاضے بھی ہوتے ہیں. تو اللہ کی ذات تو تمام صفات کمالیہ سے متصف ہے، اور یہ تھکنا، یہ نیند کا آنا، جھٹکے کھانا، گرنا، یہ تو عیب کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان باتوں سے ماورا ہیں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہ عالی شان ہے، العظیم وہ عظیم الشان ہے. لہذا اس کو آسمان و زمین کے اس نظام کو برقرار رکھنے کی وجہ سے کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوتی. اللہ ہم سب کو اس آیت کی بار بار تلاوت نصیب فرمائے.